من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہم نے پچھلی اس میں پڑھی تھی سورہ مائدہ میں، اور وہ تھی ایک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں جو عقیدے انہوں نے قائم کی، نعوذ باللہ۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کا جسمانی ظہور ہے اس دنیا میں، جسدی ظہور، جس کی بھرپور ظاہر ہے نعوذ باللہ اس دعوے کی جتنی مذمت کی جائے، قرآن نے جس طرح اس کی دلائل دے کر باتیں کر دیا کہ ایسا نہیں تھا، بالکل غلط بات ہے یہ۔ اور اسی طرح غلو کسی کے درجے کو اس سے اوپر بڑھا دینا جو اصل میں اس کا درجہ ہو، تو اس کی بھی اللہ نے بھرپور ممانعت کر دی تھی کہ یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں غلو میں مبتلا ہونا۔ یہ غلو ہمارے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ اب تو کوئی اس کے بارے میں تنبیہ کرے تو وہ تنبیہ میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیے، جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے بہت پسند بھی ہے، کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بنتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح بات جب کی جائے تو وہ اتنی چلی ہوئی بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ صحیح بات غلط ہو، جیسے صحیح بات غلط ہو، جبکہ اس دین میں یہ جگمگاتا ہوا دین ہے، اس میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف لانے نہیں ہے، قیامت جب بھی برپا ہونی ہے اللہ جانے، اس کے علم کے اندر ہے یہ بات۔ آخری انسان تک جو دنیا میں بھیجا جائے گا اس کے لیے سر چشمہ ہدایت یہ قرآن رہنا ہے، اس کے لیے عمل کا جو پیرامیٹر ہے، جو یارڈ اسٹک ہے، وہ سنت رہنی ہے، اور دونوں 100% بعید نہیں موجود ہیں، انٹارکٹیکا سے لے کر بھوٹان تک دنیا کے طول و عرض میں اسی دین پر اسی طرح عمل پیرا ہویا جا سکتا ہے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما کے گئے ہیں۔ اس میں نہ کلچر، نہ جغرافیہ، نہ وقت کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا کر سکتا ہے، جو اصلی دین ہے۔ باقی جہاں تک کسی علاقے کا کلچر ہو، کسی علاقے کی روایت ہو، کہیں کی بود و باش ہو، ہمارے دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس پہ اعتراض چلنے کی صرف کچھ ہی چیزیں بنتی ہیں کہ اس کلچر میں، اس روایت میں، اس تمدن میں، اس تہذیب میں بنیادی وہ برائیاں نہیں ہونے چاہیے جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور برائیاں ہیں فواحش نہیں ہونے چاہیے، کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے، کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، شرک کی کوئی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور نیا دین نہیں بنانا چاہیے۔ کلچر کو کلچر کہہ کے برتتے رہیں، اللہ کو ہمارے دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کلچر کو دین قرار دیں، اس پر اللہ کہتا ہے یہ 5 حرام کاموں سے ایک حرام کام ہو گیا، تو پہلے وہ دین بنتا ہے، اور پھر جو نہ اس پہ عمل کرے، جو اس سے کٹ کے رہے، یہ قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ دین پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، جگمگاتا ہوا 1500 سال گزار چکا اپنے اوپر۔ کس یقین، کس تیقن سے، کس اعتماد سے ہم نے اپنے بچوں کو منتقل کرنا ہے کہ ابھی تک ہم اسی دین پہ 100% عمل پیرا ہیں اور ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما کے گئے۔ اللہ کی پالیسی ہے، نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس دین میں اب تحریف نہیں ہو سکتی۔ اب اس دین میں صرف یہ ہو سکتی ہے غلطی جس سے میں بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہ دین کو دین قرار دیا جائے، جس کے لیے ہمارے پاس یارڈ اسٹکس ہیں، اس کے علم کے لیے قرآن، اس کے عمل کے لیے سنت۔ تو 2 امپورٹنٹ باتیں آ گئی تھی کہ الوہیت کی نفی کر دی اللہ نے، نعوذ باللہ کسی بھی جھوٹی الوہیت کی، اور غلو کے بارے میں انتہا درجے کا محتاط اللہ بنا دیا، اور دلیل دے دی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں جو تھی صدیقہ، پورے عالمین کی خواتین میں سے اللہ نے ان کو چنا تھا، یہ بہت بڑے شان کے لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، یہ اس کی والدہ تھی، لیکن یہ کھانا کھاتے تھے۔ اور اللہ نے کہا کہ اس روشن دلیل کے بعد ابھی بھی تمہیں تقدیس کے درجے پہ پہنچاتے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کھانا کھانے کا اور پھر اس کو اپنے جسم سے خارج کرنے کی احتیاج کا محتاج ہو؟ اللہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا شاندار دلیل دی ہے، ان کی کتابوں میں بھی درج ہے آج تک یہ بات۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے شروع کرنا، یہی مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد کہا ہے لعنت ہم بھی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ دراصل بہت سوچ سمجھ کر یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، غصے میں ہم کہہ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں رج بس گیا یہ لفظ، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ یہ جو بنی اسرائیل کے انکار کرنے والے ہیں، ان پہ تو اللہ نے لعنت بھیجوائی ہے، لعنت کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے ہیں۔ من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ہیں، اعلیٰ کس طرح لعنت کروائی گئی؟ لسانی داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ داؤد، یہ 2 نام کیوں لیے گئے؟ کیونکہ ان دونوں کو کتابیں بھی ملی تھیں۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں جہاں سے صحیح معنوں میں بنی اسرائیل کی بادشاہت کا آغاز ہوا تھا، کہ صرف دین ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں پاور بھی آئی تھی، وہ بادشاہ داؤد علیہ السلام بنے تھے۔
پھر ان کے بیٹے آگے سلیمان علیہ السلام اور آگے. تو آج بھی آپ کو پتا ہے کنگڈم آف ڈیوڈ کی تلاش میں ہے، جس کا پرچار چاہتے ہیں، جس کا احیا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو داؤد السلام نے ذکر یہاں کیا کہ جس کا نام لے کر یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کی زبان پر ان کے لیے لعنت جاری کی گئی تھی. زبور کہیں گئی نہیں، آج بھی موجود ہے، وہاں جا کے پڑھا جا سکتا ہے کس کس مزمور میں اس کے ان پہ لعنت ملامت کی گئی ہے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی زبان جو کتاب ان پہ اتاری گئی اس کے اندر ان کی لعنت ملامت موجود ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اسی طرح عیسیٰ ابن مریم نے یہاں تک کہا تھا تم مجھ سے سوال پوچھتے ہو، تم مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو، جبکہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے جس میں تحریف کیے بیٹھے ہو. تمہاری مثال وہ ہے کہ اونٹ کھاتے ہو، اونٹ نگلتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. یہ تمہاری مثال ہے اور مجھ سے پارسائی کے دعوے کرنے میرے پاس آتے ہو. یہ سب لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. طرح کہہ رہا ہے ان کی زبان سے ان پہ لعنت کروائی ہم نے. ذالکا، اور یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے حدیں کراس کر جانے کی وجہ سے، حدوں سے تجاوز کر جانے کی وجہ سے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کرنا دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، پھر امکان بڑھ جاتا ہے کہ کراس ہو جائیں گی. یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے. اسی لیے سب کچھ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھا سچا رستہ جس پہ چل کے تیرے نام یافتہ قرار پا جائیں، ان غلطیوں سے بچیں جو تیرے غضب کا پھر حقدار بن جائیں، جن پہ چل کر ان کو کر کے اس رستے سے بچیں، اس پہ بھٹک جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، انہی الفاظ میں سنا رہا ہے کہ اسی طرح وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وہ حدیں پھیلانگ جاتے تھے، اور پھر ظاہر اللہ کے غضب تو پھر ہونا ہے ایسے لوگوں پہ جب بھی اور اب بھی. کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک دوسرے کو منع کرتے غلط کاموں سے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. دیکھیں یہی وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم کوئی ذمہ داری اپنے اوپر بے شک لاد لیں کہ ایران توران جا کر بھی کسی کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد، امت وسطا کے بعد، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کرے ہم سمجھیں بھی اس بات کو، تاکہ ہم بھی، اور کوئی اگر غلط فہمی مبتلا ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن دین کا تقاضا کہہ کے اس کو بیان نہیں کرنا کبھی. نبوت کے بعد اور صحابہ کرام کی جماعت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر کے گئے ہوتے تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ سنت کا کوئی جز ہم تک پہنچنے والا تھا. وہ پوری کر کے گئے ہیں ذمہ داری. اب کوئی نہ انبیاء آنے والے ہیں، نہ کوئی صحابہ کی جماعت دوبارہ دنیا میں آنے والی ہے. یہ بات ہو گئی اپنی جگہ. اس کے بعد کے رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کے لیے اللہ نے صرف دو رستے چھوڑے ہیں. ایک، وہ اس دین کا عالم بننے کی زندگی گزارے، اس کے لیے اتنا ہی ٹائم، اتنا ہی وقت چاہیے جتنا کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا تم میں سے سب نے یہ نہیں کرنا. سورہ توبہ آیت نمبر 122 زندگی تھی. ہم پڑھیں گے جا کر. اللہ تعالیٰ نے آخری صورت قرآن کی کوئی سیکنڈ لاز بھی کہتا ہے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے دین کا نظام چھوڑنا تھا، سمجھانا تھا. کہا تم میں سے کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر، کچھ کو، سب کو نہیں، یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. الفاظ استعمال کر دیے، یہ تو ممکن نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم سب یہ کام کرو. کچھ نے آگے بڑھ کے ذمہ داری اٹھانی ہے اور ایک ہی دین سیکھنا، ایک دین، اور اس دین کو واپس پہنچ کے اپنے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے. کوئی کہیں سے مسلمان آئے گا، کہیں سے، اپنے لوگوں میں جانا ہے. تمہاری ذمہ داری، تمہارے علماء کی ذمہ داری ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہوں، جو ان کی نفسیات سمجھتے ہوں، جو ان کو جانتے ہوں. یہ ان میں ذمہ داری بھی کرنی ہے. باقی بچ گئے ہم لوگ. ہم نے کیا ذمہ داری کرنی ہے کہ تم نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہوگا، تم نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا. اپنے علم اور اپنے عمل کی ذمہ داری تم نے خود اٹھانی ہوگی. سب سے سیکھ کر آؤ گے، سب کچھ کرو گے، ذمہ داری خود اٹھا کر آؤ گے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر آؤ گے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو گے. ایک دوسرے کو، یہ ایک دوسرا راہ چلتوں پہ تھوڑی بولا جا سکتا ہے. یہ ایک دوسرا تو ان پہ بولا جا سکتا ہے جو ایک گھر میں رہتے ہوں، جو ایک محلے میں رہتے ہوں، جو ایک جگہ کام کرتے ہوں، جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوں، جو ایک دوسرے کے جان پہچان رکھتے ہوں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں. ان میں حق اور سچ کی تلقین ہونی ہے، برائیوں سے روکنا ہے. اس رشتے کا مکلف کیا ہے، اس ذمہ داری کا مکلف اللہ نے کیا ہے. باقی ہم جو بھی ذمہ داری لاتے پھرے اپنے اوپر، جو جتنی استطاعت بڑھاتا جائے گا وہ پھر آگے ذمہ داری اس طرح پوری کرتا جائے گا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن نہ کوئی نبی بنے گا، نہ کوئی صحابہ کرام بن سکتا ہے. اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے. یہ کہنا کس حد تک مناسب ہے؟ کیونکہ نبوت اب آنی نہیں ہے، لگا لہٰذا نبوت کا کام کسی نے آگے بڑھانا ہے. نبوت کا کام کسی نے آگے نہیں بڑھانا، وہ پورا کر کے گئے اپنا کام. ان کا کیا کام آگے بڑھانا ہے کسی نے؟ اگر نبوت کا کام ادھورا رہ جاتا ہے، پچھلے نبی نے بھیجا تھا، اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا. پھر نبیوں کا وہ نبیوں سے کرواتا ہے. صحابہ کرام کی اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے، پوری کر کے گئے میں. تو یہ کرنا تھا، یہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں کہ کیا کرنا تھا تمہیں یہ کرنا تھا کہ تم روکتے برائیوں سے جن کاموں میں پڑھتے ہو. آج بھی ہم نہیں کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. اس سے باہر نکلیں گے تو فساد پھیلتا ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نہیں روک رہے.
ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. ارا کہتے ہیں دیکھنے کو, تم دیکھتے ہو, ترا کثیرا منہم, آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر کو ان میں سے, یتولون الذین کفروا, کہاں پلٹے جاتے ہیں, کن لوگوں کی طرف پلٹ رہے ہیں دوستیاں کرنے کے لیے, جو انکار کرنے والے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, کیا ہی برا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں. کیا بھیج رہے ہیں آگے اپنے لیے؟ ان سخط اللہ علیہم, اللہ بہت ہی غصے میں آ گیا ہے, غضبناک ہو رہا ہے ان کی طرف. وفی العذاب ہم خالدون, اور بہت ہی برے عذاب میں پھر ان کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا. اگر یہ روش یہی رہی ان کی, پہلے سے بھی مضمون چلا رہا تھا ان کی طرف نہیں جانا ہے, ان سے تو پر ہٹ کے کھڑے ہو. ابھی عذاب آیا چاہتا ہے نبی کے منکرین پر, اگر ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے تو زد میں آؤ گے اس عذاب کی, ان سے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایمان لاتے اللہ پر, وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, اور نبی پر اور وہ اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ایسا کیوں نہ ہوا. مَتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور یہ کیوں لیتے ہیں دوست بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پلٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کیا ہیں, یہ فسق میں مبتلا ہیں. فسق جان بوجھ کر غلط کام کرنا, انجانے والے کام کو فسق نہیں کہتے. فاسق اسے کہتے ہیں جس پہ غلطی کھل چکی ہو کہ اللہ کی منشا کیا ہے پھر بھی خلاف ورزی کرے. اللہ محفوظ رکھے ہمیں فسق و فجور سے. تو یہ وہ ہے جس کو باطمینان پتہ چل چکا ہو کہ یہ غلطی ہے پھر بھی کیے جا رہا ہے, اس کو فاسق کہتے ہیں, اس کو فسق کہتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, آپ زیادہ تر ان لوگوں کو بہت شدت سے دشمن پائیں گے ایمان والوں کا. بہت زبردست بات ہے. آج تک بھی جنہوں نے ماشاءاللہ انٹریکٹ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کی صداقت کیسی ہے. اس آیت کی صداقت کیسی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, کتنے کامن لفظ آ رہے ہیں. تجدن چلے ہم ضرور پائیں گے. الشدید, شدت ہم بھی کہتے ہیں, ان لوگوں ہم ناس ہم بھی کہتے ہیں, عداوت ہم بھی کہتے ہیں دشمنی کو. للذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے. زیادہ تر آپ شدت والا اپنی عداوت میں یعنی کہ اپنی دشمنی میں ان کو پائیں گے, الیہود والذین اشرکوا, جو کہ یہود ہوں گے اور مشرکوں کو. آج بھی اس کا اطباق کر کے دیکھ لیں آپ, وہ جو یہود ہیں اور کھلے مشرک ہیں وہ زیادہ شدت والے دشمن ہیں مسلمانوں کے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى, جبکہ آپ زیادہ تر قریب پائیں گے محبت میں ان لوگوں کو ایمان والوں کی جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, نصارہ جو کہتے ہیں. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں, زیادہ تر وہ ہیں جو دنیا کی رغبتوں سے دور رہتے ہیں اور یہ استکبار نہیں کرتے, غرور میں مبتلا نہیں ہوتے. آج بھی ریورٹ ہونے کی پرسنٹیج عیسائیوں میں زیادہ پائیں گے آپ. آج بھی قریب پھر بھی, کیونکہ آج بھی جب ان کو پتہ چلی تو زیادہ تر کو پتہ نہیں ہے. زیادہ تر کو تو پتہ چلنا تھا ہمارے کردار سے, ان کو ہمارے اس دین حق کی طرف متوجہ ہونا تھا قرآن کی وجہ سے نہیں, میری تقریروں سے نہیں, میرے کردار سے متوجہ ہونا تھا ان کو. میرا کردار ان پہ یہ باور کرا دیتا جانے کون ہے یہ شخص, یہ ایسی زندگی کیسے گزار رہا ہے, یہ کیسے اتنی صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے, اپنے جسم میں بھی, اپنی عادت و اطوار میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی, اپنے عہد و پیمان میں بھی. جب کہتا ہے سچ کہتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. کس چارٹر کا پیروکار ہے یہ؟ تب جا کے ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے تعارف ہوتا. ہمارے ذریعے ان کو کیا تعارف ملتا ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں. لہذا اتنی ذمہ داری ان پہ شاید کم ہے اور ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا اس دین کو آگے پہنچانے کا. الفاظ ہمارے پاس بہت ہیں, دکھانے کے لیے کردار کافی کم ہے ہمارے پاس. یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اللہ کرے ہمارے کردار میں یہ مثبت تبدیلیاں آئیں اور اگلی نسل کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم نے ذمہ داری کیا اٹھانی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو زیادہ قریب آپ پائیں گے, اور اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کیونکہ علم بھی رکھتے ہیں تو آپ کی بات بھی سمجھنے کا امکان زیادہ ہے. اور پھر ان میں خشیت پائی جاتی ہے اللہ کی, یہاں تک کہ دنیا کو بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. یہ آگے بتا لے گا اللہ کہ ان کا اپنایا ہوا دین تھا, اللہ کا دیا ہوا دین نہیں تھا رہبانیت. یہ ابتدا یہ بدعت انہوں نے خود کی تھی, لیکن کم از کم کی تو اللہ کی وجہ سے تھی نا, ڈر تو اللہ ہی سے رہے تھے. تو ان میں پھر بھی آپ مودہ پائیں گے, تھوڑی محبت پائیں گے, انسیت پائیں گے, قربت پائیں گے ایمان والوں سے, ان کے بنسبت الیہود اور مشرکین کی بنسبت. آج بھی اب دنیا کا جائزہ لے کے دیکھ لیں, آپ کو اگر کسی درجے کی نرمی ملے گی تو یہیں پر ملے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لگ بھگ 300 سال لگے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تثلیث کا عقیدہ بنتے اور اس کا مکمل پرچار ہوتے. اس سے پہلے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اسی ٹیچنگ پر تھے, اسی ہدایت پر تھے جو عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. اور ظاہر عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر گئے تھے کہ
عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. تو وہ تو یہی سے بات چلی تھی. پھر ہم نے تاریخ دیکھ لی تھی، جس طرح ڈاکیومنٹ ان کی ہسٹری میں ہوئی ہوئی ہے، کس ظلم و بربیس سے وہ 300 سال گزرے ہیں، اور پھر وہ کس طرح یونانی فلسفہ بیچ میں آیا ہے، اور پھر کس طرح بار بار یہ کوشش کر کے تثلیث بنائی گئی. اور جو ان کے اچھے جاننے والے تھے، بہت سارے سیکٹس ہیں ان کے اندر، بہت سارے سیکٹس ہیں. یہ بعد میں جو سیکٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے. شروع کے 300 سال میں ایسے تھے جو صحیح معنوں میں جن کی تعریفیں کرتا ہے اللہ، کہ یہ آگے تعریف کرنے بھی والا ہے کہ یہ ایمان پر تھے، یہ توحید پر تھے، یہ ہرگز ان کو اللہ قرار دینے والے نہیں تھے، سچے نبی کے سچے پیروکار تھے. اور وہ لوگ جب ان تک حق پہنچتا تھا، خاص طور پہ قرآن تک کے زمانے میں، تو اللہ بتا رہا ہے ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی. ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب یہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نبی پہ نازل ہوا ہے، ترا، آپ دیکھیں گے، أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے کیا ہوگا، تفید من الدم مما عرفوا من الحق، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے حق پہچان لیں گے. یہ پہلے ہی علم رکھنے والے ہیں، یہ پہلے ہی اللہ کی خشیت میں ہیں. جب حق کی دستک پڑتی ہے اس دل پر، جو پہلے ہی قلب سلیم ہو، یعنی کہ کھوٹ سے پاک، جو پہلے ہی قلب منیب ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، اور یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور اگر ہمیں یاد کریں تو مانگا کریں، رب جلنی بقلب سلیم، رب جلنی بقلب منیب، یا اللہ مجھے وہ دل دے جو حق کے بارے میں ہر ملاوٹ سے پاک ہو، یا اللہ مجھے وہ دل دے جو بار بار تیری طرف پلٹے. یہ اچھی دعا بھی بہت ہے، قرآن کے الفاظ کی دعا ہے. تو یہ ان کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، یہ آنسو جاری ہو جائے ان کی آنکھوں سے. یہ ایسا پہچاننے والے ہیں. یقولون، یہ کیا کہیں گے ایسے لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لائے اور آپ لکھ دیجئے کہ ہم بھی گواہی دینے والوں میں سے ہیں، ہم بھی شہادت دینے والوں میں سے. یہ کیا شاندار ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور سنایا جا رہا ہے کہ آج بھی جو مانے گا وہ تعریف کے مستحق ہی ہے. اس پیغام کو ان تک پہنچنا کیسے ہے؟ بہت سارے پلیٹ فارم ہوں گے، اس پلیٹ فارم میں ہم سب بھی ہیں، اور ہم سب کے وہ بچے جو ملک سے باہر ہیں، اور ہم کبھی ملک سے باہر ہوں. ہم نے ان کو پہلے مرحلے میں، قرآن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، پہلے مرحلے میں اپنا کردار دکھانا ہے ان کو. یہ ہے متوجہ کرنے کی جگہ. قرآن میرا کردار بنے اور میرا کردار ان کو نظر آئے، کیونکہ پہلے وہی نظر آتا ہے، قرآن بعد میں نظر آئے گا. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور کیا ہے کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں اللہ پہ جبکہ حق آ بھی چکا ہمارے پاس. جبکہ جا آنے کو کہتے ہیں عربی میں، حق آ بھی چکا، اور ہماری امید کیا ہے، ہمارے توقع کیا ہے، ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کر دے گا ہمارا رب. کہاں داخل کر دے گا؟ مع القوم الصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی داخلہ ہوگا. اس دنیا میں بھی صالح قرار پائیں گے، اور آخرت میں داخل کیے جائیں گے تو صالحین کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. کہاں داخل کیے جائیں گے؟ انہی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے ایک کام ہونا ہے، اس سے پہلے ایک کام ہونا ہے جو ابھی پھر عشاء میں سن کر آ گئے، کہ وہ دن آنا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن سارے فرشتے، سارے نفس اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے کر دیے جائیں گے. لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن، کسی کی مجال نہیں ہوگی ایک لفظ اللہ کے سامنے بول سکے جب تک وہ خود حکم نہ دے دے. اور جب وہ حکم دے گا بھی، جو کہ وہ دے گا لوگوں کی شان بڑھانے کے لیے، انبیاء وہاں موجود ہوں گے، وہاں صدیقین ہوں گے، وہاں شہداء ہوں گے، وہاں صالحین ہوں گے، 4 درجے قرآن کے پاس ہیں. تو وہ کہیں گے کیا؟ وقالا صوابا، صرف حق بولیں گے. ہر نبی صرف حق بولے گا، ہر صدیق صرف حق بولے گا، ہر شاہد صرف حق بولے گا، ہر صالح صرف حق اور سچ بولے گا. جھوٹی گواہی کا تو سوال ہی نہیں ہے. حکم کے باوجود، ابھی پڑھ کر آئے، وقالا صوابا، بھول جائیے کہ کوئی ناحق نبی جو زندگی گزار کے جاتے ہیں، سارے انبیاء، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزار کے گئے ہیں، روشن من الشمس، سورج کی طرح روشن زندگی، اسٹیبلش ہسٹری جو قرآن دے کر گئے. بتائیے کہاں یہ شائبہ ہے جو دل چاہے کرتے رہو، جو کرتوت چاہے کرتے رہو، جس ہٹ درمی میں چاہ رہے ہو، جس فسق اور فجور میں رہو، آخر میں تم سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ جھوٹا دعویٰ بیان کہاں ہوا ہے؟ سوائے ہمارے ذہن میں پھنس جانے ہوئے غلط دعووں اور سنی ہوئی غلط باتوں کے علاوہ دعویٰ کہیں نہ ہی یہ قرآن میں پایا جاتا ہے یہ جھوٹا دعویٰ، نہ یہ نبی کی سیرت میں پایا جاتا ہے جو دل چاہے کرو اور اس پہ زندگی گزارو، ہٹ دھرمی والی، اور تم فکر نہیں کرو میں تم سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا. صریحتاً جھوٹ ہے یہ. جتنی جلدی یہ جھوٹ سے ہم نکل جائیں اور ہماری اولاد یہ سمجھ جائے اتنا ہمارا فائدہ ہے، اتنی ہماری بچت ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بار بار سن کر آتے ہیں، یہ سورت بار بار پڑھی بھی جاتی ہے عام طور پہ ہماری نمازوں میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے خوبی سے عمل کرنے والوں کا یہی تو جزا ہے. پھر
کہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دیا جائے کہ جن کے نیچے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جنات، تو کیا بدلہ ملنے والا ہے اللہ کو ان کی طرف سے، ثواب ہم بھی کہتے ہیں بدلہ، ایسے لوگوں کے لیے جو مان رہے ہیں اس حق کو، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہمیں شاہدین میں سے لکھ لیجئے، گواہی دینے والوں میں سے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، اللہ کے ان کا بدلہ کیسے ملے گا اللہ کی طرف سے؟ جناتٍ تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی جزا ہے خوبی سے کام کرنے والوں کی۔ نیکی کو احسان جب کہتے ہیں جب وہ خوبی میں بھی بہت خوبی سے کی جائے، تو ایسے محسنین کی بھی اس کی بدلے جزا کیا ہے؟ یہی تو جزا ہے۔ والذین کفروا، جبکہ قرآن ہمیشہ بات اپنی پوری کرے گا، اگر انذار کرے گا تو خوشخبری بھی سنائے گا، اور خوشخبری سنائے گا تو انذار بھی کرے گا، بات ہمیشہ پوری کرے گا تاکہ کوئی کسی دھوکے میں نہ آ جائے۔ والذین، اور وہ لوگ، ایک تو یہ ایک لوگ یہ ہیں والذین کفروا، ایک وہ لوگ جو انکار کریں، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیں، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، بِآیاتِنَا، یہ ہماری رائل وی ہوتا ہے، ایک اللہ ہے لیکن نحنو نا اس لیے بولا جا رہا ہے کہ رائل وی، اولئک، پھر یہی تو لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، دوزخ میں داخل کر دیے جانے والے، اصحاب دوزخ، اہل دوزخ۔ پھر تو یہ ہوگا نا جی، اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ مت کرو؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ حق کا ساتھ دو اور میں تمہیں دوزخ میں ڈال دوں گا؟ ہرگز نہیں، جنت میں ہی ہے تمہارے ٹھکانے۔ ہاں لیکن انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، جب کہ حق پہنچ بھی چکا ہو، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکالا جائے؟ کون سی بات اس میں دائیں بائیں کر کے بتائی گئی ہے؟ دو ٹوک نہیں بتائی گئی، اس میں کسی مفاہمت کے، کسی اکوموڈیشن کے پابند نہیں لگ سکتے اللہ کی بات کے اندر۔ یہ اس نے بتایا، یہ کر اس نے کب روکا ہے؟ اس نے تو کہا ہے کچھ بھی گناہ تم سے ہو گیا معافی مانگو، اللہ ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ موت کے یقین سے پہلے معافی اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے، اور قیامت میں عدل قائم کر دینا اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بار بار قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں کتنی آسانی سے ہم مبتلا ہیں اس میں۔ قرآن نے یہ بات بتانے سے کہاں چھوڑی ہے، بار بار بتائے گا۔ کبھی یہ نہ کر بیٹھنا کہ حرام اور حلال کا جو پریروگیٹو ہے، جو استحقاق ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے، حرام اور حلال۔ اور یہ دو ٹوک بیان کیا ہے قرآن میں اس نے، دو ٹوک، یہ وہ، کیونکہ یہی تو دین ہے۔ اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی، اس میں کوئی کنفیوژن رہ جاتی، تو سوچیں پھر کیا دروازے کھل جاتے کنفیوژن کے۔ وہ کھولنے کی کوشش کوئی بھی کر لے، قرآن آپ کو بار بار بتاتا رہے گا، تنبیہ کرتا رہے گا، ہرگز یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے کہ حرمت اور حلت کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس نے اس کا اعلان اپنے نبی سے کروا دیا۔ کہاں کروا دیا؟ قرآن میں۔ کیسے کروا دیا؟ دو ٹوک۔ اس کی ایک بات دوبارہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یا ایھا الذین آمنو، آج کی آخری آیتوں میں آ گئے ہم، اے ایمان والو، لا تحرموا، ہرگز تم حرام نہ ٹھہرا دینا، تم ہرگز حرام نہ ٹھہرانا، طیباتی ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، وہ طیبات جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، اور ہرگز حد سے نہ گزرنا۔ کیا بتایا تھا پیچھے؟ وہ حد سے گزرا کرتے تھے، بتایا تھا نا؟ تو ایمان والوں کو بتا رہا تم کبھی حد سے مت گزرنا۔ کیا حد؟ حرام اور حلال کس کی حد ہے؟ کس کی قائم کی ہوئی حد ہے؟ اللہ کی۔ یہی تو حدود ہے، اور حدود کیا کیسے کہتے ہیں؟ یہ حرام اور حلال کی حدود ہیں۔ حلال حدود کے اندر رہنا ہے، کبھی اس حد کو کراس کر کے حرام میں داخل نہیں ہونا، حلال کے تو کونے پہ بھی نہیں پھٹکنا جا کر کے حرام کہیں سے شروع ہو جائے۔ دیکھیں کتنی دو ٹوک انداز میں قرآن نے سرحد کر دی اپنی، اے ایمان والو، ہرگز تم حرام قرار نہ دینا ان حلال چیزوں کو جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، اور ایسا کرو گے تو تم حد سے گزر جاؤ گے۔ نہ حلال کو حرام کبھی کرنا، نہ حرام کو حلال۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ حد درجے محتاط رہنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شک ہو تو دیکھیں قرآن نے کتنی آسانی سے بتا دیا ہے۔ سوچیں سمجھیں، حد درجے محتاط رہیں کہ کسی سے بھی، عام انسان ہو تو بھی، صاحب علم ہو تو بھی، کسی فقہی اسکول کو فالو کرنے والا ہو تو بھی، کہیں اس بنیاد پہ کچھ حلال حرام نہ ہو جائے کہ اسکول آف تھاٹ نے حلال و حرام قرار دے دیا ہے۔ کسی کا حق نہیں دیا اللہ نے، یہ حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس نے، اور اپنی نبی کی زبان سے جاری کروا دیا قرآن میں۔ انشاءاللہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں، سورہ اعراف میں جا کے اس کی لسٹ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہرگز حرام قرار مت دینا، جو اللہ نے طیبات حلال کیے ہیں، یہ حد سے گزرنا ہوگا، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس کو جو طیب اور حلال رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔
واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، اور مکمل تقوی اختیار رکھنا کس کا؟ اس اللہ کا، کیونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ کہاں تک لے گیا بات؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس بات کو حد کراس کرنے کو ایمان تک لے گیا کہ اگر تم پھر جان بوجھ کے حد کراس کر رہے ہو تو پھر ایمان کہاں کا رہے گا؟ یہ کیسا ایمان ہے اللہ پہ کہ اس نے ایک بات سے اتنا خبردار کر دیا، اتنا کیٹاگوریکل تمہارے علم میں آ گیا، اور پھر تم یہ حرکت کرنے کی کوشش کر بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی کیا واضح کتاب ہے، اس کو بینات کہا کیوں گیا ہے؟ ان آیات کو بینات کیوں کہا گیا ہے؟ بتائیے کہاں عام طور پہ کہاں بہت زیادہ اس کو سمجھنے میں پس و پیش فیل ہو رہا ہے؟ ہم کتنی واضح ہیں، وہ پس و پیش ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری پچھلی معلومات وہ آڑے آ جاتی ہیں، کہیں پر ہمارا اپنا سیکھا ہوا آڑے آ جاتا ہے، کہیں پر ہمارے اپنے تعصبات آڑے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کچھ حصے کو چھوڑ کر، وہ حصہ کیوں ایسا رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے باحکمتوں میں سب سے بڑا باحکمت ہے، اس کو پتہ تھا ہر ذہن نے پڑھنی ہے کتاب، اس کو اسکالرز بھی پڑھیں گے، اس کو بڑے بڑے ذہن بھی پڑھا کریں گے، تو ان کی اٹریکشن کے لیے بھی، ان کو ششدر کر دینے کے لیے بھی مواد ہے اس میں۔ اس کو رابرٹ کرین ڈکسن بھی تو پڑھیں گے، تو ان کو اس میں کیا نظر آئے گا؟ اور اس کو ہم جیسے لوگ بھی پڑھیں گے، تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے، ان کے لیے بات واضح کر کے کیسے دینی ہے کہ ہر دفعہ ان کو جھنجھوڑ دیا کرے، ان کو صاف پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ تو آ رہا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑے آپ کو بہت زیادہ لازوال نالج نہیں چاہیے، یہ جھنجھوڑ دینے والا قرآن یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے دیا گیا ہے۔ ہاں وہ جو علم حاصل کرنے والا قرآن ہے، تو ظاہر ہے ہر علم کی طرح جو جتنا حصہ اس میں ڈالے گا، جو جتنا وقت اس میں لگائے گا، جو جتنی اخلاص بھری کوشش کرے گا، اس تک اتنا پہنچے گا۔ تو ظاہری کتاب اپنے دونوں رخ رکھے گی، عام جھنجھوڑ دینے والا رخ بھی رکھے گی۔ یہ تیسرے گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، دوسرے گھر میں، جب میرا سارے بچے آپ کو پتا ہے میں دل سے محبت کرتا ہوں، میرا بس چلے تو وہ بچہ، میں اکثر مسجد سے نکلتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، مجھے میرا گھر کہاں ہے، وہ بھاگتا آتا ہے، ابو سے ہاتھ چھوڑاتا ہے، میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور مجھے گھر تک چھوڑ کے جاتا ہے۔ بہت انسیت ہو گئی ہے۔ میں اس کی مثال، حمزہ اس کا نام ہے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ سب بچوں کی زندگی دے، بابرکت زندگی دے، بعمل زندگی دے۔ میں اپنے کالج میں سب بچوں کو بتاتا ہوں کہ جتنا دین آپ صرف حمزہ کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ وہ دین کیا ہے کہ حمزہ کے ہاتھ پر، اور آپ سب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پوتے، کسی کے بچے، یہاں سٹار بنا ہوتا ہے، اکثر یہاں سٹار بنا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں حمزہ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج میں نے بہت اچھا کام کیا تھا، ٹیچر خوش ہو گئی، اس نے مجھے سٹار دیا۔ اور جس دن سیڈ فیس بنا ہوتا ہے کہ آج آئی واز میکنگ نوائز ان دا کلاس، تو یہی تو قرآن بتا رہا ہے بار بار، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اچھا لے کر آؤ، اچھا ہی پاؤ گے میرے پاس، کیوں نہیں ملے گا اچھا؟ لیکن اگر ڈٹائی سے برے بن کر آؤ گے تو پھر اللہ کا عدل کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو قرآن کے بنیادی میسیج سے بھی اور آگے بڑھ کر اس کے علمی میسیج سے بھی وابستہ ہونے کی مکمل توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی بات اس میں دائیں بائیں کر کے بتائی گئی ہے، دو ٹوک نہیں بتائی گئی۔ اس میں کسی مفاہمت کے، کسی اکوموڈیشن کے پیبند نہیں لکھ سکتے اللہ کی بات کے اندر۔ یہ اس نے بتایا، یہ کر اس نے کب روکا ہے؟ اس نے تو کہا ہے کچھ بھی گناہ تم سے ہو گیا معافی مانگو، اللہ ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ موت کے یقین سے پہلے معافی اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے، اور قیامت میں عدل قائم کر دینا اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بار بار قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں کتنی آسانی سے ہم مبتلا ہیں اس میں۔ قرآن نے یہ بات بتانے سے کہاں چھوڑی ہے، بار بار بتائے گا۔ کبھی یہ نہ کر بیٹھنا کہ حرام اور حلال کا جو پریروگیٹو ہے، جو استحقاق ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے، حرام اور حلال۔ اور یہ دو ٹوک بیان کیا ہے قرآن میں اس نے، دو ٹوک۔ یہ وہ، کیونکہ یہی تو دین ہے۔ اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی، اس میں کوئی کنفیوژن رہ جاتی، تو سوچیں پھر کیا دروازے کھل جاتے کنفیوژن کے۔ وہ کھولنے کی کوشش کوئی بھی کر لے، قرآن آپ کو بار بار بتاتا رہے گا، تنبیہ کرتا رہے گا۔ ہرگز یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے کہ حرمت اور حلت کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس نے اس کا اعلان اپنے نبی سے کروا دیا۔ کہاں کروا دیا؟ قرآن میں۔ کیسے کروا دیا؟ دو ٹوک۔ اس کی ایک بات دوبارہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، آج کی آخری آیتوں میں آ گئے ہم۔ اے ایمان والو، لا تحرموا، ہرگز تم حرام نہ ٹھہرا دینا، تم ہرگز حرام نہ ٹھہرانا، طیباتی،
ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، وہ طیبات جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں اور ہرگز حد سے نہ گزرنا. کیا بتایا تھا پیچھے؟ وہ حد سے گزرا کرتے تھے، بتایا تھا نا. تو ایمان والوں کو بتا رہا تم کبھی حد سے مت گزرنا. کیا حد؟ حرام اور حلال کس کی حد ہے؟ کس کی قائم کی ہوئی حد ہے؟ اللہ کی. یہی تو حدود ہے. اور حدود کیا کیسے کہتے ہیں؟ یہ حرام اور حلال کی حدود ہیں. حلال حدود کے اندر اندر رہنا ہے، کبھی اس حد کو کراس کر کے حرام میں داخل نہیں ہونا. حلال کے تو کونے پہ بھی نہیں پھٹکنا جا کر کے حرام کہیں سے شروع ہو جائے. دیکھیں کتنی دو ٹوک انداز میں قرآن نے سرحد کر دی اپنی. اے ایمان والو، ہرگز تم حرام قرار نہ دینا ان حلال چیزوں کو جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، اور ایسا کرو گے تو تم حد سے گزر جاؤ گے. نہ حلال کو حرام کبھی کرنا، نہ حرام کو حلال. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. حد درجے محتاط رہنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے. اگر کوئی شک ہو تو دیکھیں قرآن نے کتنی آسانی سے بتا دیا ہے. سوچیں سمجھیں، حد درجے محتاط رہیں کہ کسی سے بھی، عام انسان ہو تو بھی، صاحب علم ہو تو بھی، کسی فقہی اسکول کو فالو کرنے والا ہو تو بھی، کہیں اس بنیاد پہ کچھ حلال حرام نہ ہو جائے کہ اسکول آف تھاٹ نے حلال و حرام قرار دے دیا ہے. کسی کا حق نہیں دیا اللہ نے. یہ حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس نے، اور اپنی نبی کی زبان سے جاری کروا دیا قرآن میں. انشاءاللہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں، سورہ اعراف میں جا کے اس کی لسٹ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہرگز حرام قرار مت دینا، جو اللہ نے طیبات حلال کیے ہیں، یہ حد سے گزرنا ہوگا، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس کو جو طیب اور حلال رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور مکمل تقوی اختیار رکھنا. کس کا؟ اس اللہ کا، کیونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو. کہاں تک لے گیا بات؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس بات کو حد کراس کرنے کو ایمان تک لے گیا کہ اگر تم پھر جان بوجھ کے حد کراس کر رہے ہو تو پھر ایمان کہاں کا رہے گا؟ یہ کیسا ایمان ہے اللہ پہ کہ اس نے ایک بات سے اتنا خبردار کر دیا، اتنا کیٹاگوریکل تمہارے علم میں آ گیا، اور پھر تم یہ حرکت کرنے کی کوشش کر بیٹھو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی کیا واضح کتاب ہے. اس کو بینات کہا کیوں گیا ہے؟ ان آیات کو بینات کیوں کہا گیا ہے؟ بتائیے کہاں عام طور پہ کہاں بہت زیادہ اس کو سمجھنے میں پس و پیش فیل ہو رہا ہے؟ ہم کتنی واضح ہیں. وہ پس و پیش ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری پچھلی معلومات وہ آڑے آ جاتی ہیں، کہیں پر ہمارا اپنا سیکھا ہوا آڑے آ جاتا ہے، کہیں پر ہمارے اپنے تعصبات آڑے آ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب کچھ حصے کو چھوڑ کر، وہ حصہ کیوں ایسا رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے باحکمتوں میں سب سے بڑا باحکمت ہے. اس کو پتہ تھا ہر ذہن نے پڑھنی ہے کتاب. اس کو اسکالرز بھی پڑھیں گے، اس کو بڑے بڑے ذہن بھی پڑھا کریں گے، تو ان کی اٹریکشن کے لیے بھی، ان کو ششدر کر دینے کے لیے بھی مواد ہے اس میں. اس کو رابرٹ کرین ڈکسن بھی تو پڑھیں گے، تو ان کو اس میں کیا نظر آئے گا؟ اور اس کو ہم جیسے لوگ بھی پڑھیں گے، تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے. ان کے لیے بات واضح کر کے کیسے دینی ہے کہ ہر دفعہ ان کو جھنجھوڑ دیا کریں. ان کو صاف پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ تو آ رہا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑے آپ کو بہت زیادہ لازوال نالج نہیں چاہیے. یہ جھنجھوڑ دینے والا قرآن یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے دیا گیا ہے. ہاں وہ جو علم حاصل کرنے والا قرآن ہے، تو ظاہر ہے ہر علم کی طرح جو جتنا حصہ اس میں ڈالے گا، جو جتنا وقت اس میں لگائے گا، جو جتنی اخلاص بھری کوشش کرے گا، اس تک اتنا پہنچے گا. تو ظاہری کتاب اپنے دونوں رخ رکھے گی، عام جھنجھوڑ دینے والا رخ بھی رکھے گی. یہ تیسرے گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، دوسرے گھر میں جب میرا سارے بچے آپ کو پتا ہے میں دل سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ سب بچوں کی زندگی دے، بابرکت زندگی دے، بعمل زندگی دے. میں اپنے کالج میں سب بچوں کو بتاتا ہوں کہ جتنا دین آپ صرف حمزہ کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں. وہ دین کیا ہے کہ حمزہ کے ہاتھ پر، اور آپ سب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پوتے کسی کے بچے یہاں سٹار بنا ہوتا، اکثر یہاں سٹار بنا ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں حمزہ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج میں نے بہت اچھا کام کیا تھا، ٹیچر خوش ہو گئی، اس نے مجھے سٹار دیا. اور جس دن سیڈ فیس بنا ہوتا ہے کہ آج آئی واز میکنگ نوائز ان دا کلاس. تو یہی تو قرآن بتا رہا ہے بار بار، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم اچھا لے کر آؤ، اچھا ہی پاؤ گے میرے پاس. کیوں نہیں ملے گا اچھا؟ لیکن اگر ڈٹائی سے برے بن کر آؤ گے تو پھر اللہ کا عدل کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو قرآن کے بنیادی میسیج سے بھی اور آگے بڑھ کر اس کے علمی میسیج سے بھی وابستہ ہونے کی مکمل توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.